مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو منبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو اسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی۔ لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا دبے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے؟ وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا؟ اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے۔ یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ نبی پاک اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے ریٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کام، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں اصلہ نال جے اصلہ نال جے نیکی کریے،
تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. اور سن تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو. اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک, قبر میں بھی رسول پاک, قبر میں بھی رسول پاک. میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے. وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے. تیری قبر میں بھی نبی پاک. اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے. تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں, تو کب کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں, لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو. لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں, آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں, ان کو سمجھائیں. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں. تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے, ساری رات محبوب نے. کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے, وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے, دربے بہا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے, رو رو کے مصطفیٰ نے. اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, جب یاد آ گئے ہیں سب غم. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھل کے مناؤ. رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں, بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے. اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے, کب تک کا تجھے کیا بتائے. اعلیٰ حضرت فرما کے حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دو, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو جن کا ہم کھا رہے ہیں انہی کے پھر گیت ہم گا رہے ہیں. کائنات ارضی اور سماوی پر سب سے بڑا, سب سے شاندار, سب سے خوبصورت, سب سے ٹھنڈا, سب سے امن والا جو انقلاب ہے وہ میرے نبی پاک نے برپا فرمایا. بڑی یہ کم نصیبی ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بن گئے اور امت تقسیم ہو گئی اور تقسیم ہونے سے کمزور ہو گئی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے عاری ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو امت اس بات کے شکر کے طور پہ مناتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا غلام بنایا. آؤ میں تمہیں مسلم شریف پڑھ کے سناتا ہوں. اور راوی بھی وہ بندہ جو ہر وقت حضور کے قریب رہتے تھے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں مجھے وہ دن بھولتا ہی نہیں, میں بھلا سکتا ہی نہیں جس دن میرے نبی پاک مکے سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے. حضور اس دن کیا ہوا تھا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں, ساری عورتیں اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں. کوئی کسی وجہ سے چھت پہ چڑھ جائے تو چڑھ جائے, ساری کٹھی تب بھی چڑھتی ہیں جب گلی میں کچھ اور ہو, جب کوئی انوکھی بات. ساری بیبیاں چھتوں پہ چڑھ گئیں, بچے درختوں کے ساتھ چمٹ گئے. اور فرماتے ہیں کہ 70 کے قریب لوگ حضور کی سواری کے آگے تھے اور باقی سینکڑوں کی تعداد سے سواری کے پیچھے تھے. اور فرماتے ہیں یہ الگ منظر تھا. اور یہ مسلم شریف میں نعرہ موجود ہے, مسلم شریف میں یہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب حضور مدینے آ رہے تھے تو مدینے والے نعرہ لگاتے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ, اور چلتے ہوئے لگا رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ کا وہ نعرہ لگا رہے تھے. اور پھر
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ دو منظر یہ تھے، ایک تیسرا منظر بھی تھا۔ مدینہ شریف کے اندر کچھ قبیلے تھے، آج بھی ایسا ہونا نہیں چاہیے، یہ اسلام نہ صرف اس کو ناپسند کرتا ہے بلکہ اس کی تردید کرتا ہے۔ چھوٹی برادری بڑی برادری آج بھی تقسیم ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ عرب کے اندر بھی تقسیم تھی، کچھ قبیلوں کو چھوٹا جانتے تھے، کچھ کو بڑا جانتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا بڑا قبیلہ، بنو نجار کا، چودھریوں کا قبیلہ، سیٹھوں نوابوں کا قبیلہ، بڑے لوگوں کا قبیلہ۔ اس قبیلے کی بیٹیاں ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات کو سمجھیں۔ ایک منظر یہ کہ عورتیں چھتوں پہ، آج ہم منع کریں گے کیونکہ یہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اب آیتیں آ گئیں، اب ہم یہ اجازت نہیں دیتے۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں، مرد گلیوں میں نعرے لگانے لگے، اور بنو نجار قبیلے کی بیٹیاں، چھوٹی بچیاں وہ ایک کونے میں دف لے کے بیٹھ گئیں اور وہ پڑھنے لگیں طلع البدر علیہ۔ اب تو میلاد غریبوں میں رہ گیا ہے، ہمارے یہاں فیشن ہو گیا ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں تو لوگ برکت کے لیے میلاد کراتے ہیں، اور جب امیر ہو جاتے ہیں پھر انہیں میلاد کے جائز ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں ملتی، پھر وہ یہ فیشن ہے۔ بندہ تھوڑا سا پڑھ جائے نا دو چار چیزیں تو ہر چیز کو غلط کہنا اس کی طبیعت ہوتی، پھر یہ فیشن ہے کہ میری سوسائٹی نہیں ہو گئی، کتابیں نہیں ہو گئی، فرنیچر نیا ہو گیا، دوست نئے ہو گئے تو مذہب وہی پرانا۔ ہوئے کوئی ترقی کرنی چاہیے، وہ ترقی کرتے ہیں بیچارے، اور جن کی پیچھے 10 نسلیں اور 50 نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں، اتنی دلیل کوئی نہیں ملی، سبحان اللہ۔ جن کی دادی وضو کر کے کھیر پکاتی تھی 11ویں کی، جب امیر ہو جاتے ہیں تو انہیں 11ویں پکانے کی دلیل ہی نہیں ملتی۔ اب آپ امیر ہو گئے میرے بھائی، آپ کا فیشن ہے، یہ طبیعت کا حصہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کروں جو درویش لوگ، سادے لوگ نہیں کرتے۔ تم اپنے معاملات کو بچانے کے لیے نعرے لگاؤ تو تمہارے پاس ساری دلیلیں ہیں، لیکن یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ تم جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو، لیکن یہ غریبوں کا نصیبہ ہے کہ میلاد والے رسول کا نعرہ لگا۔ یہ غریب کا حصہ ہے۔ لیکن وہ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں، امیر گھرانے سے تھیں۔ انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا۔ مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں، کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھیں اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں، اور لوگوں سے کہتی تھیں کہ یہ کو ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا، ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں، ہم تو بڑے خاندان سے ہیں۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھیں، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھیں اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے۔ یہ پہلے دن سے ہی ابو جہل کم منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، کہتا پڑھو۔ حضرت صہیب ابن سنان رومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے، وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی۔ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے ہیں ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تھے ہی نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے پاس رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے پنڈت کے سر میں مارا ایک ہی ہے، پر مارا ذرا صحیح کر کے۔ وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا،
بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی, سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی, اسے ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا, ملنگ ہے. میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے, نہ داڑھی رکھے, نہ تو مسجد جائے, پر تو نے کمال کر دی. تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا. یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے. میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڈی اچھی تے سچی سرکار نو گل کر جائے. یہ بات آپ سمجھیں. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے, اور مثل فارض زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے, اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے. رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے. نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے. اس وقت غربت تھی اسلام پر. مکے میں سارے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب کو. کہنا آسان ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے, بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا. قید تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے. آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا, یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے. اکیلے رہنا, تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے. حضرت خبیب اکیلے اور مکے کا دور اور چاروں جانب کافر, اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے, یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں, تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا, پر انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں, تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جاتی ہے. کہتے ہیں سارے ہی فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا, سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں. حضرت خبیب سے کہا, ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے, کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں, اور ان کے صحابہ آرام میں, اہل بیت گھر میں. تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے معاذ اللہ, تو پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا, علاقہ غیروں کا. یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا. اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے, پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں. حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے. ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں, سارے لوگ مدینے میں ہیں, پر میں پچھتا نہیں رہا, میں تو فخر کر رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا, مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں. میں فخر کر رہا ہوں. فرمایا سن, تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکاتے. فرمایا سن, میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چبھ جائے. ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے, ایک کانٹا بھی حضور کے قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت. مجمع ان کا تھا, نعرے لگ رہے تھے, ہم نے مسلمان پکڑ لیا, لیکن حضرت خبیب نے اکیلے, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے, اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو, اب سارے ہار گئے. اب اس ایک جملے نے نا ان کو شکست خوردہ کر دیا. اب بول کچھ نہیں سکتے تھے, گردنیں جھک گئیں, اور جب سناٹا چھایا تو ابو سفیان ساتھ والے سے کہنے لگا باقی ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, پر اصحاب محمد سے پیار تو بڑا ہی کرتے ہیں نا. اور وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا تے لیندا رہندا, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. کہا یار پیار تو یہ کرتے ہیں نا, اس میں کوئی شک والی بات. اس پیار سے کافر ڈرتا ہے. نبی پاک کے ساتھ جذباتی وابستگی, حضور کے ساتھ غلاموں کا جذباتی رشتہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر تشکر کے جذبات. امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ جو امت گناہ کا ارادہ کرے گی تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کر نہ لے, اور نیکی کا ارادہ کرے گی تو رب ان کی نیکی لکھ دے گا.
اور جب وہ کر لے گی تو اللہ 10 گنا اجر عطا کرے گا. اور وہ ایسی امت ہوگی کہ جن کے چہرے قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے. اور وہ امت ہوگی جن کی اللہ تعالیٰ زمین ساری پاک فرما دے گا, جہاں نماز پڑھیں گے نماز ہو جائے گی. یہ تذکرے پڑھ کے تو حضرت موسیٰ کلیم عرض کرنے لگے اللہ یہ امت میری بنا دے. تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نہیں, یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. فرمایا یہ تو میرے نبی پاک کی امت, حضور کی امت. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ معمولی آدمی نہیں, وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا قرآن کے ہر سپارے میں تذکرہ ہے, کہیں واضح طور پہ کہیں اشارتاً, ہر پارے میں. اور حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی ہیں جو رب سے ڈائریکٹ باتیں کریں. کوہ طور کہا اے موسیٰ یہ امت تو میرے نبی کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں, امام راضی نے لکھا ہے, کہتے ہیں اے اللہ پھر مجھے اپنی نبی کی امت میں شامل کر. او یار ہمیں لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ. جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی, جس محبوب کی غلامی کے لیے, ہمیں تو دعا بھی کوئی نہیں مانگنی پڑی. اللہ نے فضل سے ہی مدینے والے کا غلام بنا دیا. تو ہم حضور کے تذکرے نہ کریں, ہم تشکر نہ کریں, ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت نہ پڑھیں, ہم حضور کے آنے پر جشن کا اظہار نہ کریں. ہر وہ جائز طریقہ جس سے اظہار خوشی ہو سکے وہ میلاد پہ کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اسباب بنانے چاہیے. امت کا ایک جذباتی انداز ہونا چاہیے نبی پاک کے ساتھ, ایک وارفتگی, ایک ذوق, ایک طبیعت کے اندر وجدان. نعرہ مطلب اس طرح نہ ہو کہ بس چل رہا ہے کام. میں نہیں ہوں قائل, میں کہتا ہوں پہلے تو کوئی لگائے نہ, اور پھر نعرہ جب لگتا تھا نا تو مسلمانوں کے یہاں نعرہ لگتا تھا تو بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے. صوفیاء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا نا تو 39 بندے کلمہ پڑھتے تھے. تو نبی پاک نے رات کو دعا مانگی, اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے. حضرت عمر سویرے آ گئے, میں وہ تفصیل میں نہیں جاتا, بات لمبی. حضرت عمر جب آئے نا, اور انہوں نے آتے جب کہا نا کہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, تو حضور اتنے راضی ہوئے کہ نبی پاک نے کہا اللہ اکبر. تو صحابہ نے نعرے لگائے اللہ اکبر اللہ اکبر, یعنی 40 لوگ مسلمان ہوئے تو نعرے لگے. ہمارے صوفیاء کہتے ہیں حضرت عمر کے آنے پر جب نعرے لگے تو بتاؤ کہ وہ تو نعرہ تکبیر لگا, نعرہ رسالت کیوں نہیں لگا؟ تو کہتے ہیں گویا ہمیں حضور نے یہ سمجھایا ہے, حضور کے اشاروں نے سمجھایا ہے کہ میں اب اپنے نعرے خود تو نہیں نہ لگاؤں گا, میں نے تو اللہ اکبر کہہ دیا, عمر آ گیا ہے میرے نعرے لگاتا رہے گا. نعرے لگیں گے. حضرت عمر نے پہلے دن ہی کہا کہ حضور آپ سچے رسول ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھیں. شروع ہو گئے نعرے, حضور آپ سچے ہیں تو چھپ چھپ کے نماز کا کیا معنی ہو. تو حضور نے فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہ حضور سارے نہیں, ایک میں ایک امیر حمزہ, ایک لائن کے آگے وہ لگ جائے, ایک کے آگے میں لگ جاؤں, اور باقی مسلمان جتنے ہیں کل 40 تھے, پیچھے 18 19 بچیں گے, تو ایک لائن میں وہ ہو جائیں, ایک میں آگے, ایک میں امیر حمزہ ہو, ایک میں ہوں. تو دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نماز کیسے نہیں پڑھنے دیتے. ہاں دیکھ لیتے ہیں, آئے نا میدان میں, ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. اور غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا بھی پتہ چل جاتا ہے نا, ایک لائن میں حضرت امیر حمزہ ہو گئے, ایک میں حضرت عمر ہو گئے. پہلے یہ مارتے تھے جو حرم شریف میں مسلمانوں کے طریقے پہ نماز پڑھتا تھا. یہ جلوسوں کی بڑی برکت ہے, اندر بیٹھے رہے نا چپ کر کے, نکل جائیں تو پتہ کچھ بھی نہیں چلتا. جب نکلتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں جلوس کیا کا معنی ہے, تو میں بتاتا ہوں نا جلوس کا معنی کیا ہے. حضرت عمر نے باہر نکلے 2 لائنوں کا جلوس, لمبا بھی کوئی نہیں, بندے بھی 40, اور جناب فاروق اعظم باہر نکلے تو عمر کا نعرہ, عمر کا. حضرت عمر نے یوں کر کے آستینیں بازو کی چڑھا لی, اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا, اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے باہر لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو, جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں, ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا, ہمارا مقابلہ کرو, آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کعبہ. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کے امام بولے, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے نا, ہمارے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, میں تمہاری سفارش, آ جاؤ پیچھے.
हुजूर न पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। यकीन करें बरेली के इमाम को भी बड़ा ही रंग आता है बयान करने का। कहने लगे आप रोते जाएंगे। अल्लाह को मनाना है ना हुजूर ने, कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे। बाग जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे, और हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएं, हम या रसूल अल्लाह का नारा। इमाम राजी कहते हैं हुजूर ने एक रुक्का पकड़ा छोटा सा, एक बंदे को लोग दोज़ख में लेके जा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फैसला पहले हो गया है, अल्लाह के सामने हुआ है और फैसला हो गया और तय हो गया कि दोज़ख में जाना है। वो करीब पहुंच गए दोज़ख के, तो हुजूर ने देख लिया और बताया किसने? हजरत आदम ने। हजरत आदम कहने लगे हुजूर वो आपके गुलाम को दोज़ख में ले जा रहे हैं। नबी पाक आगे गए, क्या पढ़ते हैं हमारे भाई? हुजूर ने मुझे उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, फरमाया इधर आओ, कहाँ लेके जा रहे हो? अल्लाह के सामने फैसला हुआ है ना, फरिश्तों ने किया है ना। फरिश्ते को किसी से बददियानती तो नहीं ना करते, फरिश्तों ने जो किया ठीक किया है ना। क्यों लेके जा रहे हो? सोनिया गुनाह ज्यादा है, नेकियां थोड़ी हैं। फरमाया मेरे सामने तो किसी फरिश्ते ने नहीं कहा कि सोने हम माज़अल्लाह हमको बेईमान है, हमारी कोई इससे जिद चल साडा को बनना सान जाए दे नाल। भाई मेरा मतलब है सही तोला है, फैसला है, मैं दोबारा तोलो। गोया रब भी फरमाता है जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कर। और कोई नहीं दोबारा तोल लो, कोई हर्ज नहीं, तोलो ना दोबारा। फरिश्ते दोबारा आएंगे, उन्होंने दोबारा तोला, एक पलड़े में नेकियां एक पलड़े में गुनाह। अब वो गुनाह फिर ज्यादा निकले तो नबी पाक ने ना जेब से इतना सा रुक्का निकाला। रुक्के का भी कोई वजन होता है, वो हुजूर ने नेकियों के पलड़े में रख दिया, नेकियां बढ़ गई, फरिश्ते भी चुप कर गए। चलो भाई जन्नत में। मेरी तरह का था ना पता सारा सरदार ने की दिया, पता तो था ना उसे, मन आनम के मन दानम, तो सीधा हुजूर के कदमों से जा लगा। कहने लगा सोने मैं तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, ये कौन सी नेकी है? तो हुजूर फरमाने लगे चुप कर, जन्नत का दरवाजा खोल गया, तू जा जन्नत में। हुजूर रुके में क्या है? फरमाया तूने एक दिन दरूदो सलाम नहीं पढ़ा था, और मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ तेरा दरूद शरीफ, वो नारे रिसालत भी तूने लगाए थे, और तू खोल के मेरे तज़किरे मैंने तेरा संभाल लिया। दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाए, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाए, मेरे रसूल पाक। सर और मेरी बात सुनो, मैं भी आपको खाना नहीं खिलाता, लंगर मेरे संगी खिलाते हैं, मेरे दोस्त आपको खाना पेश करते हैं। हर जगह आप जाते हैं तो वहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी होती है, लेकिन तिरमिज़ी शरीफ सियासता की हदीस है। हज़रत अनस ने पूछा था हुजूर क़यामत में कहाँ मिलेंगे? फरमाया हौज़े कौसर पे। हुजूर वहाँ अनस पानी पिलाएंगे कि बिलाल पिलाएंगे कि सुहेब पिलाएंगे? फरमाया नहीं, उम्मत प्यासी आएगी तो मैं अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाऊं। हुजूर वहाँ ना मिले तो फरमाया पुल सिरात पे आना, उम्मत गुजरेगी तो मैं रब्बे सल्लिम की दुआएं करूँगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं जब हुजूर दुआ कर रहे हैं तो डरने की ज़रूरत क्या है? खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, रज़ा अब पुल से वज्द करते गुजरी कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो हुजूर वहाँ मुलाकात ना हुई तो फिर इस हदीस को भी ये हदीस मजबूत कर देगी। हुजूर फरमाने लगे फिर मिज़ान अमल पे आ जाना, उम्मत के अमल तुल रहे होंगे और मैं कामयाबी की दुआएं मांग रहा हूँगा। तो जिसके लिए हुजूर दुआ मांगेंगे नाकाम होगा, नाकाम होगा। अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करें। आपका रिश्ता नबी पाक के साथ मजबूत होना चाहिए, आपके ताल्लुकात हुजूर के साथ मजबूत होने चाहिए। और आपने दाएं बाएं नहीं देखना कि प्रोपेगेंडा क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। लोगों को देख के जो लोग रास्ता बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं। आपने ये देखना है कि मेरा हुजूर से निस्बत का ताल्लुक मजबूत है, कोई किधर जा रहा है इससे हमें कोई ताल्लुक। इस वक्त आलमी हालात क्या हैं, कौमी हालात क्या हैं, मुआशी हालात क्या हैं, जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं फलाने के, हमें इससे गरज नहीं है। हमें तो इतना पता है कि हमने अपने नबी को राज़ी करना है। तो इसलिए खूबसूरत महाफिल का जिक्र करें, खूबसूरत दुरूद शरीफ पढ़ें।